شعبہ برادران ایمان اسلامی بزرگان قوم ملت اور دوستان جو جلوے حق میں سرگرداں ہیں اور متلاشی حق ہیں، ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے اور بہت مشکل مرحلہ یہ ہے کہ میرے استاد قبلہ نثار صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ ایک آسان نہیں ہے کہ ایک استاد کے سامنے ان کا شاگرد اور میرے برادر عزیز مولانا حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ہمارے محترم صدر محترم بڑھانا، ہمارے سب حضرات، دانش بھائی، شاہ صاحب، سب لوگ موجود ہیں۔ بہرحال لیکن استاد کے سامنے زمانہ ایسا نہیں ہے، استاد کے سامنے ہی بولنا چاہیے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میں نے پڑھایا تھا وہ صحیح سے یاد ہے کہ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ میرا اس سال کا موضوع ہے جس پہ میں خطاب کر رہا ہوں مسلسل، اور یہ سمجھیے گا کہ یہ آج کی 11ویں کڑی اسی سلسلے سے آپ سننے جا رہے ہیں۔ 18واں پارہ، 23واں سورہ، 69ویں آیت، 70ویں آیت۔ دل تو چاہتا تھا کہ بہت ٹائم میرے پاس ہو اور میں آپ سے کھل کے باتیں کروں اور کھل کے گفتگو کروں تاکہ آپ کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہمارے قبلہ کس منزل پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن کوئی وقت نہیں، صاحب العصر والزمان کے چاہنے والے انشاءاللہ احساس نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ بہت غور سے، بہت جلدی میں نکل رہا ہوں۔ کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر دیا اور اس پر الزام جنون لگا دیا جو حق کے ساتھ آیا تھا؟ کس کے ساتھ آیا تھا؟ دیکھو، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، شاید میں نے کہیں عرض کیا تھا، میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں۔ کیا سنا رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن نے کہانی کہا ہے، احسن القصص کہا ہے سورہ یوسف کو، بہترین قصہ سنا رہا ہوں۔ اور میری ایک مرحومہ جو بہن اس وقت جس کا میں برابر غم میں شریک ہوں، 18 رمضان کو جو میری بہن چلی گئی، بڑی بہن، اللہ اس کے درجات بلند کرے، وہ مجھے جب برابر میں لٹاتی تھی تو میرے سر میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، میرے سر میں ہاتھ ڈال کے کہا کرتی تھی، دیکھ میں تجھے ایک کہانی سناتی ہوں۔ وہ مجھے کہانی سنایا کرتی تھی، سب بھائیوں کو اس نے کہانی سنائی، سب بہنوں کو سنائی۔ ہاں، تو وہ جب وہ کہا کرتی تھی، دیکھ ہاں ہوں کرتا رہنا، جب ہاں ہوں بند کر دے گا میں کہانی بند کر دوں گی۔ تو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، آپ ہاں ہوں کرتے رہو گے تو میں سناتا رہوں گا، آپ ہاں ہوں نہیں کرو گے میں سوچوں گا سو گئے۔ صلوات۔ اور کیا آپ نے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنۃ بل جاءوا بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ خدا کرے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ میرے پاس وقت ہو اور آپ سننے کے لیے آمادہ ہو۔ کیا آپ نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جس پر الزام جنون لگا دیا اور اس کا انکار کر دیا جو حق کے ساتھ آیا تھا؟ کس کے ساتھ آیا تھا؟ کس کے ساتھ آیا تھا؟ کس کے؟ تو بتاؤ حق کون ہے؟ یہ قرآن حق ہے تو اس کے ساتھ تو رسول آئے نہیں، اس کے ساتھ رسول نہیں آئے، یہ تو رسول پر آیا۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ہے جو ساتھ آیا۔ کیا کروں، وقت نہیں بحث کرنے کا، استاد بیٹھے بڑا مزہ آتا مجھے اس میں بحث کرنے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، اگر آپ ایمان لا چکے ہو، مطمئن ہو گئے ہو، سیٹسفائی ہو گئے ہو تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مع جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول حق کے ساتھ آیا۔ کس کے ساتھ آیا؟ مع کے معنی کیا ہے عربی میں؟ ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، الحق مع العلی والعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی
قرآن کے ساتھ ہے. اب چونکہ حالانکہ مجھے بحث نہیں کرنی چاہیے قرآن پہ، میں نے عرض کیا، شاید میری ویڈیو دانش بھائی کو یوٹیوب پہ چیک کیجئے گا آپ، میں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کا نہ شوق ہے نہ عادت ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ابا تو کہہ کے نہیں گئے نا کہ قرآن کافی ہے بیٹا. میرے ابا تو بتا کے گئے بیٹا اگر کھانا کھانا ہے تو پانی ساتھ رکھنا، پتہ نہیں کہاں ٹکڑا اٹک جائے. میرے جد تو فرما کر چلے گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب الہی، ایک اپنی اہل بیت. جو تم قرآن سے نہ سمجھ سکو وہ اہل بیت سے پوچھ لینا، جو اہل بیت سے نہ سمجھ سکو وہ قرآن سے پوچھ لینا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے استاد نے اس حق میں میرے لیے دعا کر دی، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے آپ میری ماں کے حق میں دعا کریں کہ وہ سلامت رہیں، اور استاد سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے حق میں دعا کریں کہ میں اسی طرح پڑھتا رہوں. وہ جملہ سنانے جا رہا ہوں، واللہ وباللہ وللہ، قسم شرع کھا کے کہتا ہوں کہ جو میں نے سوائے قرآن کے کہیں سے نہیں لیا. کہاں سے؟ اور شاید دعویٰ نہیں کرتا، شاید آپ نے کبھی اس طرح قرآن نہیں بھی سنا. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا مولوی فصیح حیدر کیا پڑھ گیا چاند میاں. مولوی فصیح حیدر پڑھ رہا ہے قرآن، جس کے ابا میں دم ہو وہ بتائے کہ میں نے غلط کیا پڑھا. اب سنیے گا آیت، پارہ نمبر ہے 16، پارہ نمبر ہے 14، سورہ نمبر ہے 16، آیت نمبر ہے 11. نوٹ کر لیں، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16، آیت نمبر. بھائی کلوہ سلامت رہے، آپ آ گئے، مولا آپ کو اچھا رکھے. اب آیت سنا دوں آپ کو، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. نہیں غور کر رہے آپ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. دیکھیں بڑا عجیب جملہ، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ہم نے رات اور دن، سورج اور چاند اور ستارہ ان کی غلامی میں رکھا. کائے میں رکھا؟ پتہ نہیں آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ یا تو آپ قرآن کی آیت نہیں سمجھ پائے یا میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں ترجمہ جا کر پڑھیے گا، ہم نے رات کو اور دن کو، چاند کو اور سورج کو اور ستارے کو ان کا تابعدار بنایا. کس کا تابعدار بنایا؟ حافظان قرآن سے جا کر یہ آیت پوچھو، یہ کس کے تابعدار ہے؟ رات، دن، چاند، سورج، ستارے. ارے بتاؤ نا کس کے تابعدار ہیں؟ آپ کے نہیں. کبھی آپ اس خوشی میں چلے جاؤ، ہمارے لیے ہم اشرف المخلوقات ہے. آپ کے لیے بھی قرآن نے بتایا کہ آپ کے لیے میں نے رات کو کیا بنایا، دن کو کیا بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. سورہ نبا پڑھیے گا جا کر، سورہ نبا میں آپ کی اوقات بتائی کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو کیا بنایا. سورہ نبا میں اللہ کہتا ہے ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کی چادر بنایا اور دن کو روزی کے لیے روشن بنایا اور آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائی اور ہم نے زمین سے سبزہ اگایا. تم مت سمجھ لینا رات تمہاری غلام ہے، دن تمہارا غلام ہے، چاند تمہارا غلام ہے، سورج تمہارا غلام ہے، ستارہ تمہارا غلام ہے. غلام کا مطلب سمجھ گئے نا کیا ہے؟ ان سے پوچھئے اگر ان کا مرثیہ پڑھتے ہوئے کوئی اس طرح سو جائے تو کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیے گا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے گنوں کی ٹوری ڈال کے آیا تھا یا اوسرے پہ سے آیا تھا. اللہ نے بارش بھی برسا دیا اور گنا بھی تیار ہو رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ غور کیا آپ نے؟ آپ کے لیے رات کیا ہے؟ آرام کی چادر. کیا ہے؟ اور آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا ٹائم؟ 2:30 بج گئے، چل تھوڑا سا اور کھیل لے. 3 بج گئے،
چل تھوڑا سا اور کھیل لے بھی تو ابو بھی کھیل رہے. جو اللہ نے تمہیں آرام کی چادر بنائی تھی تم نے اسے بے چین بنا دیا, اور پھر کہتے ہو میرے پتھری کا درد ہے, میرے گردے کا درد ہے, میرے شوگر کا درد ہے, میرے ڈائبٹیز کا درد ہے, میرے ہارٹ میں درد ہے, کیونکہ تم نے قرآن کا مذاق اڑا دیا. قرآن نے تمہیں بتایا تھا کہ رات آرام کے لیے بنائی اور دن بنایا روزی تلاش کرنے کے لیے. کاہے کے لیے؟ بیٹے اٹھ جا, تیرے ابو بھی اٹھ گئے. 11 بجے کہہ رہی اماں, اور پھر کہتی ہے مولانا کوئی تعویذ بتاؤ, میرا بچے کا روزگار نہیں لگ رہا. ارے روزگار تو جب لگے گا جب سویرا اٹھے گا. سلام جی. اور فرمایا آپ نے جو مجھے ممکن ہے آپ کو اچھی لگے نہ لگے, میں تو چاہتا ہی ہوں کہ بری لگے. بری لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر زندہ ہے, نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مر گئے, بے حسی کا عالم آ گیا, کچھ بھی سنا جاؤ. پھر قرآن کی آیت سنو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر بکھر جاؤ. کہے کے لیے؟ رزق کی تلاش کے لیے. اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اور کیا میں نے آپ کی کیفیت بتا دی امتیوں. تمہارے لیے قرآن نے کیا کیا بتایا. رات کو آرام کی چادر بنایا, دن کو روزی کا ذریعہ بنایا, موسلادھار بارشیں برسائی, مضبوط آسمان بنائے تاکہ طوفان سے بچ جاؤ, تاکہ زلزلوں سے بچ جاؤ, تاکہ آندھیوں سے بچ جاؤ. اور اس کے بعد تمہارے لیے زمین سے سبزی اگائی, اور پھر نبات اگایا, گھاس اگایا, حبا و نباتا, اور دوائی اگائی. اگر تمہیں نزلہ ہو جائے, اگر بخار ہو جائے تو کچھ نہ مت کرنا, لسوڑے کے پتے لے لینا, شیشم کے پتے لے لینا, لپٹس کے پتے لے لینا, اور رات کو پکا کر آٹے کا بچا ہوا چوکر ڈال کر اسے پی کے سو جانا. نہ تمہیں زکام رہے گا, نہ تمہیں کھانسی ہوگی. یہ میں نے زمین سے اگا کے دیا ہے. اب تم جا کر میڈیکل سے لیا ہو ایکشن 500. تو ایکشن 500 یا تو گردے کو فیل کرے گی یا دماغ کو فیل کرے گی. صلوات پہ جناب محمد و آل محمد. میں تو آپ کو قرآن بتا رہا ہوں جو قرآن نے بتایا ہے. قرآن بتا رہا ہوں, جس کو نزلہ زخام دائمی ہو وہ کچھ بھی نہ کرے. قرآن بتا چکا. حبا و نباتا, ہم نے دوائی تمہیں نبات کی شکل میں دی ہے. لسوڑے کے پتے لے لو, لپٹس کے پتے لے لو, امرود کے پتے لے لو, اور ذرا سا بٹا بچا ہوا آٹے کا چوکر لے لو, اور پکاؤ, اور پکانے کے بعد آدھا کپ پی لو, اور پی کے سو جاؤ اگر نزلہ رہ جائے. یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے. لیکن یہ کون ہے جن کا غلام بنایا؟ چاند بھی غلام, غالب پور والا نہیں, وہ جو اوپر رہتا ہے وہ چاند. چاند بھی غلام, سورج بھی غلام, ستارہ بھی غلام, اور کیا غلام ہے جناب؟ رات بھی غلام, اور کیا غلام ہے؟ دن بھی غلام. اگر آپ مجھے, یہ 2 غلام بڑے عجیب ہیں جو نہ تو ساتھ چھوڑتے اور نہ چھوڑنا چاہتے. 2 غلام ہیں, نہیں دن رات نہیں, یہ ہمارے درمیان جو 2 غلام ہیں. ایک تو مسجد کا امام, کون؟ اور ایک نائی نویلی بیوی کا شوہر. نہیں اور کیا آپ نے؟ دیتے 11 روپے ہیں مہینے میں مولوی کو تنخواہ کے, اور اکڑ دکھاتے ہیں آقاؤں کی طرح. ابے احمق, جب تو نے آگے کھڑا کر دیا تو وہ امام ہو گیا. امام کا مطلب یہ ہے کہ جو کہے اسے تسلیم کر لے. غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر تو اتنا بڑا دولت والا ہے تو آگے کھڑے ہو کے دکھا, تو مانو تیری دولت تجھے آگے لے گئی. پتا چلا امامت کا فیض ہی الگ ہے. یہ دنیا پیچھے چھوڑ دیتی ہے, دین کو آگے لے جاتی ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد پر. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 6 مہینے کے بعد امام بدل دیں گے, سال بھر کے بعد امام نہیں. بدلو مولانا کو. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے یہاں شادی میں نہیں گیا تھا. ارے بھئی پوچھو تو گیا کیوں نہیں تھا؟ میں نے پوچھا مولانا استاد محترم کیوں نہیں گئے نماز میں؟ کہا بیٹے تجھے بتا تو دوں لیکن کیا بتاؤں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے سود لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ تو میں نے کہا مولانا پھر بستر تیار کر لو, کیونکہ سود والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تیرا نقصان کیا ہوگا.
غور نہیں کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ پیغمبر کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں ہر وہ جرم کرنے کو تیار ہوں جس سے مجھے اولاد مل جائے. تو کہا کچھ جرم نہ کر، سود خور کی دیوار کی برابر میں کھڑے ہو کر ایک ٹکڑا کھا لے. ہائے اللہ، غور نہیں کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ سود خور کا سایہ بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اگر مولوی نہ جائے مسجد سے ہٹا دو. ہمارے یہاں حدیث کساتی نہیں آیا، ہٹا دو. ہماری بیٹی کا نکاح تھا، نہیں آیا، ہٹا دو. ہم نے پڑھنے کے لیے بلایا تھا، نہیں آیا، ہٹا دو. یہ غلام والا رویہ ہے کہ امام والا ہے؟ تو پھر نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ نماز شریعت کا حکم ہے کہ امام ہو، غلام نہ ہو. غلام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اور دوسرا غلام سنیے گا جس کے لیے مولا کائنات نے مذمت کی ہے. جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا اور وہ لوٹ کے اپنے گھر آتی ہے تو اس کی سہیلیاں پوچھتی ہیں تیرا شوہر کیسا ہے؟ کہ میرا غلام ہے. مائی سرونٹ، میرا نوکر ہے. کہ کیسے؟ کہ کبھی مس کال مارو، کال آئے گی فوراً. جی بتائیے. وہ بیچارہ خوددار، غیرت دار، حیا کا پابند، شریف گھر کا بچہ، عزت دار تھا. اس نے پتہ نہیں سوچا اس صنف نازک کو کیا ضرورت پڑ گئی، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، کہیں گر تو نہیں گئی، کہیں اٹیک تو نہیں پڑ گیا، کوئی بیماری تو نہیں آ گئی. پتہ نہیں اماں بات کرے گی، ابا بات کرے. جی بتائیے کیا بات ہے؟ میرا ریچارج کراؤ. اب بھی کراؤ. ارے میڈم میں نوکری پہ، ابھی کراؤ. دیکھا آ گیا ریچارج. اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ریچارج کرایا. اس نے کیا کہا؟ میرا غلام ہے. مولا نے فرمایا یہ عورت کتنی کم عقل ہے، جب اس کا شوہر اس کا غلام ہے تو پھر یہ بیوی کس کی ہے؟ اے اللہ، صلوات میں جناب محمد و آل محمد پر. جب اس کا شوہر غلام ہے تو یہ بیوی کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا کاش یہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر کہتی کہ میرا شوہر تو بادشاہ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑنے نہیں دیتا، تو یہ خود بخود شہزادی بن جاتی. لیکن اس کی زبان نے اسے غلام کی بیوی بنا دیا. اب جب بھی اسے کوئی آواز دے گا یہ کہے گا غلام کی ادھر آ، یہ غلام کی ادھر آ، یہ غلام کی ادھر آ. یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری بہن ہے، یا تاکہ آپ یہ نہ کہہ دو بہنوں کی تعریف کر گیا تھا. میں ہر اس کو بہن مانتا ہوں جو شوہر کی تابعدار ہو، ورنہ میں نے تو اماں کو بھی اماں نہیں مانا. میں نے تو اماں کو بھی اماں نہیں مانا. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. میں تو بہن کو بہن اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کی تابعدار ہے. تو میری بہن میرے ماتھے سر، میرا ناز، میری خودداری، میری عزت، میرا فخر، میرا امتیاز، اگر وہ اپنے شوہر کی تابعدار ہے. اور اگر شوہر کی تابعدار نہیں، گھر سے باہر نکل آئی تو میں نے اماں کو بھی منع کر دیا، اماں تیرا میرا رشتہ ختم. اماں صلوات بھیجے نے بچوں کو بتا دیا کریں، انہیں بچوں کو بتا دیا کرے کہ اماں کون سی ہے، کبھی یہ کچھ اور سوچ بیٹھے. صلوات. جی پھر آیت سناؤں آپ کی خدمت میں. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والقمر والشمس والنجوم مسخرات بامرہ. ہم نے رات کو غلام بنایا. کس کے لیے؟ تلاش کرے امت، ثبوت لا کے دے مجھے پوری امت. جاؤ حافظان قرآن، مفتیان قرآن کو جمع کر کے پوچھو، یہ سورہ نحل کی 11 نمبر کی آیت، یہ
14वें पारे की आयत, ये 16 नंबर के सूरे की आयत, 11 नंबर की आयत, ये किसका गुलाम कह रही है? हमने चांद को गुलाम बनाया, हमने सूरज को गुलाम बनाया, हमने सितारे को गुलाम बनाया, हमने जमीन को गुलाम बनाया, हमने आसमान को गुलाम बनाया, हमने सितारे को गुलाम बनाया, हमने दरिया को गुलाम बनाया जिसमें से तुम मछलियां पकड़ते हो। इससे अगली वाली आयत है, हमने तुम्हारे लिए समंदरों को गुलाम बनाया, हमने तुम्हारे लिए हवाओं को गुलाम बनाया, हमने तुम्हारे लिए फिजाओं को गुलाम बनाया, हमने तुम्हारे लिए हैवान को गुलाम बनाया, हमने तुम्हारे लिए जिन्नात को गुलाम बनाया, हमने तुम्हें आका बना के भेजा है। ये कौन है जिनका गुलाम बनाया? जिसको भी उम्मत मुस्लिमा के हाफिज और कारी और मुफ्ती साबित कर देंगे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी गिरोह का हो, चाहे उसका नाम कैसा भी हो, मैं उसके सामने सर झुका लूंगा। मुझे बताओ कि किसके लिए गुलाम बनाया? कोई ऐसी तारीख है जो तुम साबित कर सको कि गुलाम है? गुलाम का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? गुलाम का मतलब क्या है? नौकर का मतलब क्या है? मैं आपकी यहाँ नौकरी कर रहा हूं, आपका काम क्या है? अगर आपको गुस्सा आ गया, चुप, दफा हो जा, चल कतौली से चावल ला, चल बैठक में बैठे बात करने दे, चल चाय बनवा के ला। और अब ये करके भी गुस्सा गया, मारा तमाचा घुमा, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर की बातों में दखल कर रहा है। तो जब तमाचा लगेगा तो चेहरा फिर जाएगा कि नहीं? अब देखो चांद का चेहरा फिरा कि सूरज का चेहरा फिरा, अब देखो रात का चेहरा फिरा कि दिन का चेहरा फिरा। भाई तलाश करके लाओ ना जिनका गुलाम बनाया है। तो रात का गुलाम बनाया, रात को गुलाम बनाया, दिन को गुलाम बनाया। मैं तुम्हें तारीख सुना के जाना चाहता हूं। रात को गुलाम बनाया, दलील क्या है मौलाना? दलील यह है कि रसूल जमीन से आसमान तक चले गए, अल्लाह से बातें करके आ गए, वजू का पानी बहता रहा, दरवाजे की कुंडी खटकती रही, बिस्तर गर्म रहा, क्योंकि रात को वहीं रोक दिया था। ये तो आका है, इनके गुलामों की बात सुनाओ। लोगों ने साजिश बनाई कि आज बिलाल आजान नहीं देगा। एक ने कहा पागल हो गए हो, अगर बिलाल आजान नहीं देगा तो सुबह भी नहीं होगी। अब सलावत भेजे मोहम्मद। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिंदगी ने वक्त दिया और तौफीक इलाही शामिल हाल नहीं, तो फिर आपकी खिदमत करूंगा। रात रुकी कि नहीं रुकी? तो किसने रोकी? दिन किसने रोका? 39वें दिन पैगंबर ने ऐलान किया, कल अलम उसे दूंगा। कहां मदीना, कहां खैबर? इधर नादे अली कहा, उधर अली आ गए, क्योंकि दिन जहां था वहीं रुका रहा, न टाइम बढ़ा न घटा। दूसरी मंजिल क्या है दिन रुकने की? जानुवे रिसालत पर नहीं, जानुवे इमामत पर रिसालत का सर रखा हुआ है। जब रसूल जाके पूछा, ली नमाज नहीं पढ़ी? कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन था कि जब बानिए शरीयत का सर मेरे जानू पे था कि मैं उसको हटाता? नहीं गौर किया आपने? मैं उसको हटाता। कहा तो नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं पढ़ी। कहा है? वापस आ। सूरज वापस आया कि नहीं? अली नमाज पढ़ो। हाय अल्लाह, गौर नहीं किया आपने, क्योंकि गुलाम का काम है हाजी कहना। नो काम हाजी के नहीं, नो काम नौकरी के है, 10वां हाजी का है। और किया आपने? और देखिएगा कहा दिन रुका, खैबर में दिन रुका। दूसरी मंजिल सुनिएगा, अगर जमीन बेदार है और समाते रोशन है तो जुमला सुनिएगा। कोई आज तक मौलवी, मुल्ला, खतीब भाई ये साबित नहीं कर सका जोहर और असर में कितने घंटे का फर्क होता है। कितने घंटे का फर्क होता है? फज्र से लेके असर तक क्या घंटे होते हैं बाबू? कितने घंटे होते हैं? 5:30 बजे सूरज और 4 बजे असर हो रही है आपके मुताबिक जी। तो कितने घंटे हुए? थोड़ा सा बता दो। 10 घंटे में 24 तो खुतबे हैं इमाम हुसैन की, और 11 जंगें हैं इमाम हुसैन की, और 71 शहीद हैं इमाम हुसैन के। और असर तक, आज तक असर की जगह है।
غور نہیں کیا آپ نے؟ آج تک عصر کی جگہ سلامت رہے، میرے استاد نے ہاتھ اٹھا دیا، میرے لیے کافی ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج تک دن اسی کیفیت میں رکا ہوا ہے، آج تک کوئی تاریخ لکھنے والا یہ ثابت نہ کر سکا کہ وقت بدل گیا تھا، عصر عاشور کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں آیا۔ پتا چلا دن کو روکنے کی طاقت ان کے پاس ہے، رات کو روکنے کی طاقت ان کے پاس ہے، سورج کو پلٹانے کی طاقت ان کے پاس ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے۔ ہماری بہنیں جب بچوں والی ہو جاتی ہیں اور ان کا بچہ جوان ہوتا ہے تو ہم سے کہتی ہے بھیا تیرا بھانجا جوان ہو گیا، تو میں نے کہا کیا کروں؟ کہا کوئی دلہن بتاؤ اس کے لیے۔ میں نے کہا کیسی؟ کہا چاند سی ہو۔ کیسی ہو؟ کیسی ہو؟ میری دلہن چاند سی ہو۔ میں نے کہا میں آپ کے رشتہ نہیں کرا سکتا۔ کیوں بھیا؟ میں نے کہا چاند کو تو اٹھائے گرے بھی دیکھ لیں گے، چلتے پھرتے بھی چاند کی طرف دیکھ لیتے ہیں اٹھا کے ہاتھ۔ میں نے کہا مولا نے بتایا ہے کہ جب بہو تلاش کرو تو سورج کرو تاکہ گھر والے بھی نگاہیں نہ اٹھا کے دیکھیں۔ ہم صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ سورج کی طرح اے میری بیٹیوں جب گھر سے نکلو تو تمہاری پیشانی پر سورج چمکے تاکہ کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ شجروں کی انا اور نسلوں کی بقا اگر چاہتے ہو اور ہمارے عزت و وقار کو بلند دیکھنا چاہتے ہو سماج میں تو تم حجاب کے پابند ہو جاؤ، نہ نسلیں خراب ہوں گی نہ شجرے خراب ہوں گے۔ ہم صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ جی بات پہنچ گئی، رات روکی کہ نہیں رکی، دن رکا کہ نہیں رکا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، سورج پلٹایا کہ نہیں پلٹایا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ہم نے تمہارا غلام بنایا ستارے کو۔ کس کو بنایا؟ ہائے اللہ، کس کو بنایا؟ بہت پیسہ لگایا آپ کے پاپا نے آپ کی پڑھائی پہ، اور اللہ غریق رحمت کرے آپ کے پھوپا مرحوم کو، بڑی محنت ہے ان کی۔ بتائیے ستارہ کتنا بڑا ہے زمین سے؟ کتنا بڑا ہے زمین سے ستارہ؟ کتنا بڑا ہے؟ میں بھگول میں آ جاؤں تو بتا دوں گا، میں نے 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں ککشا تک بھگول پڑھا ہے۔ ہاں میں نے 6ٹھی کلاس میں پڑھاتا تھا رولز آف دا روڈ، آج تک وہی کام کر رہا ہوں، سڑک پہ چلتا ہوں تو دیکھ کے چلتا ہوں، دیکھ کے چلواتا ہوں۔ میں نے 6ٹھی ککشا میں پڑھا تھا، جب 6ٹھی ککشا میں انگلش کی بک ملتی تھی، جس زمانے میں مدرسے میں جاتا تھا، جب پڑھا تھا میں نے سروجنی نائیڈو سوشل ریفارمر براؤن دا حیدرآباد، لیڈیز، یہ لیڈیز ہے، پیرنٹس از براؤن دا کلکتہ، یہ سماج سدھارک عورت تھی، یہ حیدرآباد میں پیدا ہوئی تھی، اس کے ماں باپ کلکتہ میں پیدا ہوئے تھے جی۔ یہ اس زمانے میں پڑھا تھا میں نے، رضیہ از گوئنگ ٹو کانپور، لیکن اس وقت پڑھانے والے استاد بھی تھے اور پڑھنے والے طالب علم بھی تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں صلوات بھیجتے ہوئے کوئی دقت ہو رہی ہے کیا؟ گائیڈ لائن میں بھی 50 آدمی صلوات بھیج سکتے ہیں ایک ساتھ، ایک صلوات بھیجے۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہنے کہ بھوک اپنے شباب پر ہے، تو میں نے کہا شباب تو کویت میں بھائی نہیں ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ چاند کو غلام بنایا، سورج کو غلام بنایا، ستارے کو کیا کہا؟ غلام ہے۔ زمین سے 3 گنا بڑا ہے ستارہ۔ کتنا بڑا؟ کتنا بڑا؟ پتہ نہیں، بات پہنچا پا رہا کہ نہیں؟ کتنا بڑا؟ 3 گنا بڑا، پتہ نہیں بات پہنچا رہا کہ نہیں؟ 3 گنا۔ استاد پہنچ گئے؟
لے لیا لطف انہوں نے، کتنا بڑا؟ 3 گنا۔ نہیں آپ تو پتہ نہیں کہاں پہنچے، جہاں استاد پہنچے وہ صحیح پہنچے، اس لیے کہ ایک حدیث تیار کی گئی، الصحابی کالنجوم، صحابی ستارے کی طرح ہے۔ غور نہیں کیا؟ غور نہیں کیا؟ صحابی ستارے کی طرح حدیث تیار کرنے والے نے بالکل سٹیک تیار کی، کیونکہ ستارے رات کو نکلتے ہیں تو صحابی بھی رات کو ہی نکل سکتے ہیں، دن میں نہیں۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ستارہ زمین سے 3 گنا بڑا ہے۔ کتنا گنا بڑا؟ تو کسی نے بلایا اس کو اپنے دروازے پر یا نہیں؟ بلایا تو 3 سے 2 ہوا، 2 سے 1 ہوا، 1 سے آدھا ہوا، آدھے سے پھر کم ہوا، پھر ملک سے چھوٹا ہوا، پھر مکے سے چھوٹا ہوا، پھر مدینے سے چھوٹا ہوا، پھر محلے سے چھوٹا ہوا، پھر گلیوں سے چھوٹا ہوا، پھر راستے سے چھوٹا ہوا، پھر مکانوں سے چھوٹا ہوا، اتنا پست ہوا، اتنا چھوٹا ہوا کہ در زہرا پہ پڑ گیا آ کر۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر صحابی ستارے کی طرح ہے تو صحابیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ فاطمہ کے دروازے پر جھکائے، فاطمہ کے دروازے پر آگ نہ لگائے۔ النجوم مسخرات بامرہ، ہم نے ستارے کو تمہارا غلام بنایا، ہم نے ستارے کو تمہارا غلام بنایا۔ وقت ہو گیا، زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا، مولا نے توفیق دی تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ لیجئے، باتوں باتوں میں وقت نکل جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ پوری خدمت کروں، اس لیے کہ آج جو میرے پاس ہے، میرے استاد محترم کو شاید اس بات کا علم ہے کہ نہیں ہے، آج جو میرے پاس ہے، پوری دنیا سن رہی سوشل میڈیا پہ مجھے، آج جو میرے پاس ہے اس میں آپ کی برابر کی حصے داری ہے۔ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں جن کو میں نے اپنی گودوں میں کھلایا اس بستی میں، میں اس وقت جس وقت کچھ نہیں جانتا تھا، جب میں بین الماء والتین تھا، جب میں بین الخطولی والحوض علمیہ تھا، جب میں کچھ نہیں جانتا تھا، تب مجھے آپ نے خطیب بنایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح ہر آنے والے ذاکر اور عالم کی عزت کرتے رہیں اور اس بستی کا نام روشن کرتے رہیں۔ صدر محترم، یہ بستی وہ ہے جب مجھ پہ ممبر پہ بیٹھنے کی تہذیب نہیں تھی تو ان لوگوں نے مجھے بیٹھنا سکھایا، ان لوگوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، اور اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ اور خصوصاً جو ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں، جناب سلیم صاحب، جناب خیرات صاحب اور ظاہر صاحب، نصیر صاحب، وہ سب لوگ یاد ہیں مجھے، اس لیے کہ مذاق کرتے تھے اور تنبیہ کی تنبیہ کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے مولانا کاش کہ آپ اس جملے کو اس طرح پڑھتے۔ مجھے وہ سب تاریخیں یاد ہیں، لیکن میں آپ کی محبتوں کا شکریہ تو عطا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اتنی دولت علم نہیں ہے، اتنی دولت دنیا نہیں ہے کہ میں آپ کا حق ادا کر سکوں، لیکن جناب زہرا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ غور کیا؟ یہ میری بہن ہے، جس کی محبت سمجھیے، جس کی ضد سمجھیے، جس کا خیال سمجھیے، جو یہ کہتی ہے کہ میرے بھائی جب تک ہماری زندگی ہے آپ اس مجلس کو پڑھیں، جب تک آپ زندہ ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے کسی خطے میں بھی ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ پہنچ جاؤں۔ حالانکہ یہ مجلس میرے استاد کو پڑھنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ استاد محترم کا بھی حکم ہوا کہ آپ آئیں، میرے بھائی مولانا کوسین صاحب پڑھنے دیتے تو اور بھی تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ آئیں۔ اللہ سلامت رکھے ان سب حضرات کو، ان بلانے والوں کو، ان سننے والوں کو۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، محرم کی 5 تاریخ سفر کی طرف جا رہی ہے، کل 6 تاریخ کا یعنی کہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ رسم ازا کے مطابق 5 محرم کو بہن کی جانثاری پڑھی جاتی ہے کہ بہن بھائیوں کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ میں اس سال ویسے بھی بہت غمزدہ ہوں، اس معنی میں بھی غمزدہ ہوں کہ میں اپنی ہمشیرہ اپنی بڑی بہن کو مٹی بھی نہیں دے سکا، اس لیے کہ میں اس وقت اس حالت میں تھا کہ مجھے اپنی زندگی کی خبر نہیں تھی کہ میں بچ پاؤں گا کہ نہیں۔ میں بھی اس بیماری سے ملوث ہو کر گزرا ہوں، میں اپنی بہن کو مٹی نہیں دے سکا۔ بہن کیا ہوتی ہے یہ کوئی جناب زینب سے پوچھے۔
بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی جناب زینب کلثوم سے پوچھے، اس لیے کہ جس وقت جناب زینب مدینے سے چلی ہیں تو علامہ خدائے سخن میر انیس کے 2 مصرے سنا دوں۔ یہ کہہ کے چلی تھی اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ کیوں؟ جناب زینب نے ایک فقرہ کہا تھا، ماں دعا کرنا کہ تیری غریب بیٹی تیرے بادشاہ بیٹے کے کام آ جائے، سلامت رہیں وہ بہنیں، آباد رہیں وہ بھائی جو اپنی بہنوں کے ناز اٹھاتے ہیں۔ میرے 8ویں امام، میرے 7ویں امام، میرے 5ویں امام، میرے پہلے امام نے بڑی تاکید کی ہے، جب تم اپنی بہنوں سے ملا کرو نا، جب تم اپنی بیٹیوں سے ملا کرو نا، جب تم اپنی پھپھیوں سے ملا کرو نا، جب تم اپنی ماں سے ملا کرو نا، ان کو دیتے ہوئے دیکھا مت کرو دے کیا رہے ہو، مٹھی بند کر کے دے دیا کرو، اس لیے کہ یہ کلیجے کی نسوں کو جمع کر کے بھائی کے آنے کی راہ تکتی ہے کہ میرا بھائی آنے والا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ ہاں ہاں یہ بہن زینب ہے، جب مدینے سے چلی ہے تو عجیب کیفیت ہے، ایک کون ساتھ میں ہے، ایک محمد ساتھ میں ہے۔ میں نے بہنوں کی تاریخ پڑھنی ہے نا، بہن یہ چاہتی ہے کہ میں اجڑ جاؤں، میرے بھائی کا گھر سلامت رہے، میرے بھتیجے آباد رہے۔ اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے نا اور اس کا بھتیجا آ جائے کسی بچے کی شادی میں، عید کے دن آ جائے، محرم کے دن آ جائے، تو پھوپھی باہوں میں سمیٹ کے کہتی ہے، کون کہتا ہے میرا بھائی مر گیا، میرا شہزادہ سلامت ہے، میرا بھتیجا سلامت ہے، میرا بادشاہ سلامت ہے، میرا لال آ گیا، میرے خاندان کی زینت آ گیا، میرے خاندان کی فخر آ گیا۔ اللہ جانے زینب خاندان بھی قربان کر رہی ہے، نسل بھی قربان کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، سلامت رہے بہنیں آپ، اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ نہ جانے اس کرونا بیماری میں کتنے بھائی جدا ہو گئے، کتنے بھتیجے جدا ہو گئے، کتنے بڑے جدا ہو گئے۔ ہاں میں نے میرٹھ میں مجلس پڑھتے ہوئے یہی جملہ کہا تھا، مجھ سے جناب علی اکبر کے مصائب کے لیے اس سال مت کہنا، اس لیے کہ میں نے ایک گھر سے 2 جوان بیٹوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کہیں وہ علی اکبر کے مصائب سن کر اپنے آپ کو کھو نہ دے، اس لیے کہ جوان بیٹے کے مرنے پر حسین جیسا امام جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے اٹھا تو دونوں ہاتھ کمر سے بندھے ہوئے تھے، کہہ رہا تھا کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ میری بہنوں تمہارے سہاگ سلامت رہیں، تمہارے بیٹے سلامت رہیں، تمہاری بیٹیاں سلامت رہیں، تمہارے گھر آباد رہیں۔ جب کسی کا بچہ پردیس جاتا ہے نا تو ماں بہنیں دروازے پر امام ضامن لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور سارے آنسوؤں کو کلیجے میں رکھ لیتی ہے، کہیں میرے بیٹے کو ایسا محسوس نہ ہو کہ اماں رو رہی ہے، میری بہن رو رہی ہے، اور پھر بار بار پوچھتی ہے بیٹا خیریت سے پہنچ گیا، بھائی جان خیریت سے پہنچ گئے۔ اللہ جانے زینب جن کو لے کر ہی بھائی پر قربان کرنے کے لیے آئی ہے، کون دلاسا دے گا؟ مجھے آج اپنی بہن بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ میری بہن نے مجھے پالا ہے، میری بہن نے مجھے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی ایک قسم کھاتی تھی، میرے ایک ہی بیٹا ہے تجھ پہ قربان کر دوں گی، میری بات پر یقین کر۔ مجھے آج اپنی بہن بہت یاد آ رہی ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرنے جا رہا ہوں، میری قوت میں نہیں ہے کہ میں مصائب پڑھ سکوں، لیکن اتنا سنو، جب آنو محمد کی باری آئی ہے نا تو جناب زینب نے عباس غازی کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، عورتوں کا گھیرا بنایا، اکبر کو بیچ میں بٹھایا، عباس کے ہاتھوں میں آن کو دیا، محمد کا اپنے ہاتھوں میں لیا، اکبر کا صدقہ اتارا، پروردگار
بیچارہ میرے بیٹے قربان ہو جائے، میرے بھائی کے بچے سلامت رہے، میرا حسین کا اکبر سلامت رہے۔ ہائے پھوپھی زینب، کیا پتا تھا کہ انہوں محمد کے بعد اکبر کی باری بھی آئے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، مجھ سے مصاحب نہیں پڑھے جا رہے ہیں کیونکہ ذوالجناح برآمد ہونے جا رہا ہے۔ بس ایک فقرہ سن لیجئے گا، ذوالجناح آنے والا ہے۔ جیسے ہی یون محمد آئے ہیں نا، جیسے ہی یون محمد آئے ہیں، ذوالجناح پہ لٹکے ہوئے لاشیں ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے کہا، اے شہزادی زینب، آپ کے بیٹے قربان ہو گئے۔ کہا میرا اکبر سلامت رہے، میرا اکبر سلامت رہے، میرا اکبر سلامت رہے۔ اے اونو محمد، آپ نے مجھے اماں فاطمہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنا دیا۔ اے میرے بچوں، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اسٹاپ کر دیں۔